بسم الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و حبیبنا الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم بک استعین وبک استبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جی، آپ کو خوش آمدید آج کے اس سبق میں۔ آج ہم انشاءاللہ ایک مختصر سا موضوع جو ہم نے مختصر جسے سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو گزشتہ کورس کے دوران ہمارے سامنے نہیں آئی، اور اس کے اندر کچھ ہم شروط پڑھیں گے جس کا تذکرہ کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ شاید ہم الصرف کے بارے میں کوئی تفصیلی کتاب مستقبل میں اس چینل پر شاید میں شیئر نہ کروں، تو اس لیے جو انتہائی اہم باتیں ہیں، جو انتہائی اہم چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ البتہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ جو افعال مزید فی ہیں ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ سے میں لیکچر ریکارڈ کروں گا، جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو خصوصیات ہیں، جو ڈیفرنسز ہیں ان کے آپس میں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ مثلا باب افعال میں افعل یفعل، اب افعل میں جو حمزہ داخل ہوتا ہے وہ حمزہ داخل کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا صرف اتنی ہی ہے کہ ایک فعل لازم ہے اس کو متعدی بنا دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ تو اسی طرح ہر باب کی اپنی کچھ خاص وجوہات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو میں لیکچرز بناؤں ان کو قرآن مجید کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، اسی سے ایگزامپل لی جائیں۔ الحمدللہ ہم اپنے الصرف الصغیر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تصریف الاسماء میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے صحیح الآخر اور معطل کو دیکھا، پھر مذکر اور مؤنث کو دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ عدد کے بارے میں بات کریں گے، جس میں مفرد، مثنیٰ اور جمع ہوتا ہے، جس کو ہم آلریڈی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مثنیٰ کیسے دکھتے ہیں، جمع کیسے دکھتے ہیں۔ بس تھوڑا سا یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے اپنے بنیادی جو کورس ہم نے کیا اس میں ان کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ کچھ ایسی جمع بنتی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا تھا، کچھ ایسے خاص اسماء ہیں جن کا بھی ہم نے معطل اور صحیح الآخر کے حساب سے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو مفرد، مثنیٰ اور جمع کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دکھتے ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم جامد و مشتق کو ہم ایک ہی لیکچر میں کر لیں گے، کیونکہ الصرف الصغیر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف کے اندر نحو کے جو قواعد ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ جو مشتق اسماء ہیں اس میں ہمیں صرف اس کی بناوٹ دیکھنی ہے۔ مثلا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، اسم المفعول کیسے بنتا ہے، اور مبالغہ، صفہ مشبہ، ان کے صیغے کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو النحو الصغیر بھی ہم نے کی، الصرف الصغیر بھی ہم نے کی۔ اس کے اندر انہوں نے اسماء مشتقات بنانے تو سکھا دیے، لیکن ان کے استعمال یا مصدر کا استعمال اس کا قطعاً تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ متوسط درجے کا ٹاپک ہے۔ اس میں ایک ایک اسم مشتق کو لے کر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، ان کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے، یہ سب چیزیں پھر متوسط درجے میں دیکھی جاتی ہیں۔ گو کہ قرآن مجید میں اسماء مشتقات اس طرح سے بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئے، بہت کم ایگزامپلز ہیں کہ وہ فعل کی طرح کام کرتے ہوں۔ بہرحال لیکن چونکہ عربی کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے کتاب میں تفصیل سے دیکھیں گے، جب ہم اگلی کتاب انشاءاللہ یہاں میں آپ کو یوٹیوب پر شیئر کروں گا۔ جی، تو الافراد والتثنیہ والجمع، تقسیم الاسمی، اسم تقسیم ہوتا ہے 3 حصوں میں، المفرد، المثنیٰ اور الجمع، یہ 3 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ المفرد کسے کہتے ہیں؟ عربک میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ الاسم الدال علی واحد او واحدۃ، ایسا اسم جو دلالت کرے واحد یا مؤنث واحدہ ہونے پر، یعنی کسی ایک پر دلالت کرے، یعنی وہ اسم پڑھتے ہی ہمیں کلیئر ہو جائے کہ اس کے جو میننگ ہے وہ ایک ہے، واحد کے لیے یہ چیز آ رہی ہے۔ المثنیٰ، الاسم الدال علی اثنین او اثنتین بزیادت الف و نون او یاء، یعنی ایسا اسم جو 2 مذکر یا مؤنث پر دلالت کرے لیکن اس کے اندر کیا ہو؟ بزیادت الف، الف کا زیادہ ہونا، الف اور نون کا زیادہ ہونا، یا پھر
یا اور نون کا زیادہ ہونا، یعنی اب جب مثنیٰ اسم ہوتا ہے کتابانی تو اس کا جو یہ مرفوع ہے مجرور کیا ہوتا ہے کتابینی، اسی لیے انہوں نے یا اور نون کا بھی اضافہ کیا۔ الجمع یعنی جمع اسم کیا ہوتا ہے؟ الاسم الدال علی اکثر من اثنین او اثنتین بزیادۃ واو و نون یا ان و نون الف و تاء، یعنی ایسا اسم جو دو یا دو سے زیادہ پر، یعنی دو سے زیادہ پر، اگلا اکثر ہی یعنی دو سے زیادہ پر، دو یا دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ پر، دو کے لیے تو ہے آلریڈی مثنیٰ، تو دو سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع اسم ہوتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ الگ سے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ المفرد الاسم الدال علی واحد او واحدۃ، اب ان کی ایگزامپلز آپ کو دینی ہیں، جو ہم اسماء پڑھ چکے ہیں، جو کیٹیگریز پڑھ چکے ہیں معطل کے حساب سے اور صحیح کے حساب سے، اس کے حساب سے کچھ آپ کو شکلیں میں اس کی دکھاتا ہوں، پھر انہی کو ہم مثنیٰ میں کنورٹ کریں گے، انہی کو جمع میں کنورٹ کریں گے، دیکھیں گے کیسے کیا کیا چینجز آتے ہیں۔ صحیح اسم مثلا محمد رسالۃ کتاب، مقصور عصا مستشفى مسعى منقوص قاد داع معتد ممدود بناء حمراء دعاء شبیہ بالصحیح ظبی ہدی سہو، یہ تمام کیا ہیں؟ مفرد ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مثنیٰ پر۔ المثنیٰ الاسم الدال علی اثنین او اثنتین بزیادۃ الف و نون او یاء و نون، اب وہی اگزامپل جو ہم نے وہاں دیکھی اب ان کا مثنیٰ بناتے ہیں۔ صحیح کا تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، محمد محمدانی رسالۃ رسالتانی کتاب کتابانی، میننگ کیا ہے؟ دو محمد، دو پیغام، دو کتابیں۔ مقصور کیا ہے؟ اب جب ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ جو انقلاب ہوتا ہے، انقلاب کیا ہے کہ کسی حرف کو بدلا گیا ہے، وہ منقلبہ ہے، یعنی حرف منقلب ہو گیا ہے، بدلا گیا ہے، تو جب ہم اس کا مثنیٰ بناتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے۔ اب عصا اس کا جو الف ہے یہ کنورٹڈ ہے۔ پھر ایک بات میں ہنٹ کے لیے بتا دوں آپ کو کہ اگر کوئی اسم 3 حروف پر ہو، کوئی اسم 3 حروف پر ہو اور اس میں آپ کو الف نظر آئے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ الف کنورٹڈ ہے یا واو سے یا یا سے، موسٹلی واو سے ہوتا ہے اسم کے اندر۔ سو اب اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ عصوانی، عصوانی۔ سو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا مثنیٰ بناتے ہی کہ یہ اصل میں یہ جو کنورٹڈ ہے یہ واو سے کنورژن ہے۔ اب مستشفیٰ کا اگر آپ مثنیٰ بناتے ہیں تو بنتا ہے مستشفیانی، مستشفیانی۔ اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھا اس کا جو یہ الف مکسورہ آ رہا تھا یہ یا تھا، سو مستشفیانی۔ مسعی، مسعیانی، اس کا مطلب یہ بھی الف تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر یا پر کھڑی الف ہو، یعنی اس کو ہم الف مکسورہ کے حساب سے پڑھیں تو وہ ایکچولی یا ہی کو الف مکسورہ میں کنورٹ کیا گیا ہے، جبکہ واو کو الف خالصتاً الف کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ان الف کے بھی نام ہیں، الف واقفہ، الف نائمہ۔ یہ جو عصا کا الف ہے یہ الف واقفہ ہے، اور یہ جو مستشفیٰ کا الف ہے یہ الف نائمہ ہے۔ نائمہ کیا؟ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ سو اور بھی ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، خیر وہ پھر قواعد الاملاء میں چلا جاتا ہے۔ املاء کا الگ کتاب ہے، یعنی دیکھیں بہت ساری چیزیں عربک لینگویج میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سو املاء کی الگ بک ہے، اس کی الگ سیٹ سٹڈی ہے۔ اگر اس املاء کو ہم پڑھیں تو 8-10 لیکچر اس کے بھی بن جاتے ہیں، تو خیر ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ویسے ہی موجود رہتی ہیں، اور اس لیے اگر آپ اپنی دلچسپی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور انشاءاللہ کوئی مختصر اور آسان سی کتاب آپ کو ضرور ریفر کر دوں گا، جس کو آپ پڑھ کے آرام سے اس کو سمجھ لیں گے۔ کوئی اس میں ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ کو لازمی اس کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ منقوص، قادن، جتنے بھی ان اسم منقوص ہوتے ہیں جب ان کا مثنیٰ بنتا ہے تو ان کا یا واپس آتا ہے، تو قادیانی، داعیانی، معتدیانی۔ تو اس کا بالکل سادہ سا رول ہے کہ اسم منقوص کا جب آپ مثنیٰ بنائیں گے تو وہ جو یا اس کا حذف ہوا ہوا نکرہ کی حالت میں وہ واپس آ جاتا ہے۔
اور یہ تو کل ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھ ہی لیا کہ جب وہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یا اس کا موجود ہوتا ہے. ممدود بناء حمراء انشاء. اب ان کا مثنیٰ بنے گا، غور کیجئے گا، بناء بناءانی، حمراء حمراوانی، انشاء انشاءانی. آپ نے غور کیا، ایک آیا ہے حمراوانی، باقی آ رہے ہیں آنی. یہ کیا سٹوری ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر حمزہ اصلی ہو، اگر حمزہ اصلی ہو تو وہ مثنیٰ بناتے ہوئے برقرار رکھا جاتا ہے. لیکن اگر حمزہ کنورٹڈ ہو تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. آپ اس کو وانی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو آنی بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے نون شین حمزہ اس کا اوریجنل مادہ ہے تو یہ حمزہ اوریجنل ہے. یہاں پر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ کو آنی ہی کرنا ہے. حمراء، یہ جو حمزہ ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ مادے کا حصہ نہیں ہے، روٹ لیٹر نہیں ہے، یہ ایڈیشنلی کنورٹڈ ہے. سو اس لیے یہاں اس کو وانی یا آنی دونوں صورت میں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بناء یعنی بنا یبنی، بناء، یہاں پر بھی جو حمزہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بنا آنی یا بنا وانی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. آپ کو پریشان اس لیے نہیں ہونا کیونکہ ہم اس کورس کو جتنا بھی کر رہے ہیں، جو ہم نے ساری سٹڈی کی ہے، بیسیکلی یہ بیس کس پر کر رہی ہے کہ ہمارے سامنے عربک لینگویج قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے. آپ کو ہمراہ وانی ملے یا ہمراہ آنی ملے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اصل میں ہمراہ ہے. بس اتنی بات. ہمیں یعنی لازمی نہیں کہ ہمیں اب اس کو اتنی ڈیٹیل میں جانا ہے کہ چونکہ ہم نے عربی مقالے لکھنے ہیں، ہم نے عربی کلام کرنا ہے، ہم نے عربی میں خطبے دینے ہیں، تو تب تو بہت گہرائی میں جانا پڑے گا، بہت گہرائی میں. پھر آپ کو 3 ایگزامپل سے کام نہیں بنے گا، پھر آپ کو شاید اسی ٹاپک پر 50-60 ایگزامپلز لانی پڑیں گی، اس پر پریکٹس کرنی ہوگی، ہاتھ سیدھا ہوگا، پھر جا کر یقیناً ہر کام میں پھر اس کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. شبیہ بالصحیح اسٹریٹ فارورڈ ہے، چونکہ صحیح کی طرح ہے تو اس کا معاملہ صحیح کی طرح ہوگا. ضبیانی ہدیانی سہوانی. سو اصل چیز جو ہمیں مثنیٰ کے اندر جو ہمارے لیے غور طلب تھی وہ یہ کہ ایک منقوص اسم کا یا واپس آ جاتا ہے. یہ اہم بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے. مقصور اسم اگر الف سے نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب وہ واو سے کنورٹڈ ہے، تو اس کو مثنیٰ بناتے ہوئے ہم واو لے آئیں گے. جیسے دنیا، اب دنیا کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ دنیا وانی، دنیا وانی، چونکہ وہ دنیا کا الف کنورٹڈ ہے واو سے، سو اس لیے ہم اس کا کہیں گے دنیا وانی. سو ایسے اسماء مقصور جن کے آخر میں آپ کو یا نظر آتی ہے تو یہ ایکچولی میں الف مقصورہ ہے اور وہ یا لفظاً لکھا ہوا ہے. تو جب اس کا مثنیٰ بنے گا تو اسی یا کی کیفیت میں بنا دیں گے، چونکہ اس کا اوریجنل ورڈ یا ہی ہے، تو مستشفیانی. تیسری چیز یہ کہ ممدود میں اہم تھی کہ ممدود کے اندر اگر حمزہ اصلی ہے تو پھر آنی ہوگا، اور اگر حمزہ کنورٹڈ ہے تو پھر وانی ہوگا. اوکے جی، اب آتے ہیں ہم الجم کی طرف. الاسم الدال علی اکثر من اثنین او اثنتین. الجمع المذکر السالم بزیادت واو و نون او یاء و نون. یعنی الجمع المذکر السالم، یعنی جمع مذکر سالم، اس کے ساتھ زیادہ کیا آتا ہے؟ واو اور نون یا پھر یا اور نون. یعنی مسلمون مسلمین مسلمین. الجمع المؤنث السالم بزیادت الف و تاء، یعنی مسلمات، آتن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جمع التکسیر بتغییر لفظ مفردہ، یعنی اس کے مفرد کے لفظ میں تبدیلی. وجعلہ علی بناء من ابنیۃ جمع التکسیر، اور اس کا بنایا جانا جمع تکسیر کے اوزان کے اوپر. تو اس کی پوری پھر آپ کو پتہ ہے اس کے ڈیفرنٹ اوزان ہیں، اس کا کوئی یعنی اس کا کوئی حصر نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں. لیکن بہرحال اس پر بھی مختصر کچھ انفارمیشن اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ایک ایک کر کے پکڑتے ہیں. الجمع المذکر السالم الاسم الدال علی اکثر من اثنین او اثنتین بزیادت واو و نون او یاء و نون.
اب یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے میں لے کر آتا ہوں. اب اس کے اندر وہ ایگزامپل نہیں ہوں گی جو میں نے آپ کو گزشتہ سلائیڈ پر کروائی ہیں, کیونکہ کس کا جمع سالم بننا ہے کس کا نہیں بننا اس کے ریسٹرکشنز ہیں. تو اس ریسٹرکشن کا فی الحال خیال رکھتے ہوئے میں کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان ریسٹرکشن کو بھی میں شیئر کروں گا کہ وہ کیا ریسٹرکشنز ہیں. محمد مساعد مسلم, چونکہ یہ اسم صحیح ہے. صحیح کیسے ہے؟ نہ تو یہ ناقص ہے نہ یہ ممدود ہے تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سا اسم ہے, اور نہ ہی یہ مقصور ہے. تو اس کا جمع سالم بالکل سیدھا سیدھا بن جائے گا, آخر میں واو نون ڈال دیں. محمدون مساعدون مسلمون. اب آتے ہیں مقصور پر. اسم ہے مصطفیٰ مرتضیٰ موسیٰ. ان کے جمع سالم کیسے بنیں گے؟ اس میں بھی آپ نے آخر میں واو نون ہی ایڈ کرنا ہے, لیکن آپ ذرا دیکھیے غور کریے کیا بنتا ہے. اگر میں مصطفیٰ کے آخر میں واو نون ایڈ کرتا ہوں, غور کریں آپ کیا بن رہا ہے. یہ یا بھی تو ہے نا, اور یہ اس وقت کیا ہے یہاں پر؟ یہ یہاں پر ساکن ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے. چلیں اگر ہم اس کو حرکت بھی دے دیں تو بھی اس صورت میں بھی اس کو ڈراپ ہونا ہے. اس تمام کورس کے آخر میں جو ٹاپک آ رہا ہے, جو قواعد مشترک ہیں, یہ باتیں اصل میں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. یہاں پر انہوں نے صرف کتاب میں ہمیں براہ راست بنا کر دکھا دیا ہے, لیکن وہاں پر باقاعدہ کیوں ڈراپ ہوتا ہے اس کی ریزنز وہاں پر انہوں نے بتائی ہیں, اور اس کو پھر وہاں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے. مرجنگ کا قاعدہ بھی لکھا ہے وہاں پر انہوں نے. تبدیل یعنی کس وہاں پہ یہ جو التقاء الساکنین ہے, اس کا صرف ایک قاعدہ نہیں ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا, اس کے 4 قاعدے ہیں. ان 4 قواعد کا تذکرہ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے تفصیل سے کیا ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے یہ بات کہ جو آدمی ان باتوں کو نہیں پہچانتا وہ یہ کلیم نہ کرے میرے جیسا طالب علم کہ مجھے عربی سمجھ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب عربی سمجھنے کے لیے کہ مجھے یہ کہنا کہ مجھے گرامر یا صرف خاص طور پر, یعنی صرف کے ٹاپک مجھے سمجھ آ رہے ہیں, مجھے یعنی ہم سب کو مل کر, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو وہ جو ٹاپک آخر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ سمجھ آنا چاہیے. یعنی ایک طالب علم کو, عربی کے طالب علم کو جو صرف کو سمجھتا ہے, اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مصطفون کیوں بنا ہے, مرتضون کیوں بنا ہے, موسون کیوں بنا ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسون کا واحد کیا ہے, مرتضون کا واحد کیا ہے, مصطفون کا واحد کیا ہے. یہ بات وہاں پر انہوں نے ڈسکس کی ہے. وہ اس کو جو حرف علت ہے اس کے اندر آ رہا ہے, جو بن رہا ہوتا ہے, اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. منقوص میں کیا ہوتا ہے؟ قاضی. اب اس کا بن رہا تھا اصل میں قاضی یونا, چونکہ یا ہے اس کی اصل یونا, تو اس کو ڈراپ رکھا گیا ہے. لیکن پھر یہ ضمہ کیسے آیا؟ اب دیکھیں, اگر آپ یہ واو لائیں اور واو سے پہلے کسرہ ہے, اب اس کسرہ کو آپ کیا کریں گے, کون سی حرکت دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہی قاعدہ ہے کہ واو کو کنورٹ نہیں کر سکتے. یا تو ہمارے پاس آپشن ہو کہ ہم واو کو کنورٹ کر لیں, اس واو کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جمع سالم کی واو رفع کی علامت ہے. اس صورت میں پھر یہ علامت ہی برقرار نہیں رہے گی, ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے یہ مرفوع ہے یا کیا ہے. تو اس صورت میں اس واو کو تو برقرار رکھا جائے گا, لیکن پیچھے کی جو حرکت ہے اس کو بدلا جائے گا. لیکن مناسب حرکت پھر کون سی ہے جو واو کو کے حساب سے دی جائے گی؟ وہ صرف ضمہ ہے جس کا واو سے ریلیشن بنتا ہے. سو بنے گا طاغون. اسی طرح داعون, معتدون, اصل میں کیا تھا؟ معتدیون, معتدیون. سو وہ یا سارے ڈراپ. تو جیسے اس کے اندر اسم منقوص میں واحد میں ڈراپ موجود ہے, ان کو ڈراپ ہی رکھیں اور واو سے پہلے آخری حرف کو ضمہ دے دیں. مناسبت کیا ہے؟ واو کی وجہ سے. اور اگر ہم معرفہ سے بنا رہے ہیں القادیون, اس صورت میں بھی یا ڈراپ ہو جائے گا. اس صورت میں بھی ہمیں یا کو ڈراپ کرنا ہے, چونکہ 2 حرف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. عربی کے اندر 2 حرف علت کا اکٹھا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو انہوں نے لازمی ایک سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے. تو وہ چھٹکارا ہمیشہ جو مادے میں موجود ہے اس کو ڈراپ کیا جائے گا. جس کا الحاق ہو رہا ہے اس کو نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کا الحاق ہو رہا ہے اس کو اگر کریں گے تو کلمہ اصل برقرار ہی نہیں رہے گا, یعنی ہمارا جمع سالم برقرار ہی نہیں رہے گا.
اگر ہم قادیون میں واو کو ڈراپ کر دیں تو پھر جمع سالم کی کیا علامت بنے گی اور مرفوع ہونے کی کیا علامت بچے گی؟ تو ہمارا جو جمع سالم کی شرائط ہی پوری نہیں ہوں گی، اس میں واو نون کا اضافہ الحاق ہونا ضروری ہے۔ ممدود، بناؤن سمپل ہے، بناؤنا، خطاؤنا، ضیاؤنا۔ اب یہاں آپ غور کر رہے ہیں، یہ ضیاؤن، ضیاؤن کی جمع ہوتی ہے اضواء، اضواء، لیکن یہاں ضیاؤنا کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے ضیاؤنا ہوا ہے کہ یہاں اسے بطور اسم علم لیا گیا ہے، روشنی کا میننگ نہیں لیا گیا۔ اگر یہ روشنی کا میننگ لیا جائے گا تو پھر ضیاؤنا نہیں ہوگا، پھر اضواء ہوگا، روشنیاں۔ تو یہ ایک چیز ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ شرائط ڈسکس کروں گا، یہ وہاں کلیئر ہو جائے گی۔ شبیہ بالصحیح، علیٌ، علیونا۔ شبیہ بالصحیح میں جمع مذکر سالم کی ایگزامپل مجھے ایک ہی مل پائی اور مؤنث کی تو ملی ہی نہیں، چونکہ جو شبیہ بالصحیح جو اسماء ہیں وہ بہت کم ہے عربک لینگویج میں، جس میں 3 حروف ہوں اور درمیان کا ساکن ہو، ضبیٌ، اور آخر میں یا ہو، تو وہ بہت زیادہ یعنی یا ہو یا واو ہو، وہ بہت کم ہے عربک لینگویج میں، اور اس میں علم تلاش کرنا یا صفہ تلاش کرنا اس وزن پر ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ بہرحال الجمع المؤنث سالم الاسم الدال على اکثر من اثنین او اثنتین بزیادۃ الف و تاء، یعنی جس کے آخر میں ہم آت لگاتے ہیں۔ صحیح کی ایگزامپل فاطمۃ، ہند، عائشۃ، فاطمات، ہندات، عائشات، مقصور، اساوات۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر وہی بات، اب یہ اساوات، یہ اساوات ہے، چونکہ الف کنورٹڈ ہے واو سے، اس کو ہم واپس نارمل کریں گے۔ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہی بات کی تھی کہ جب ہم کسی تبدیل والے یعنی کوئی حرف جس کا انقلاب ہوا ہو، جب اس کی تصریف ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آتے ہیں۔ تو اسی طرح اساوات، مستشفیات، حبلیات۔ اب مؤنث کے جتنے، اب مستشفیٰ کیوں آتن میں چلا گیا؟ چونکہ ایک تو چیز یہ غیر عاقل ہے، اور پھر یہ مؤنث، اس کے اندر مؤنث کی علامت موجود ہے، گو کہ عرب کے درمیان اس کا پھڈا بھی ہے، وہ اس کو دونوں میں استعمال کر لیتے ہیں، ہاذا مستشفیٰ یا ہذہ مستشفیٰ، دونوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کی جمع بناتے ہیں تو پھر مستشفیات بنتی ہے۔ غیر عاقل کی جمع جو الف مقصورہ پر آ رہی ہو، غیر عاقل کی جمع، اور جو مذکر کا علم نہ ہو، نہ ہی مذکر کی صفت ہو، وہ تمام آتن پر بنیں گی، تمام آتن پر بنیں گی۔ یہ ابھی میں آخر میں آپ کے ساتھ یہ کچھ شرائط ہیں وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ منقوص بہت اسٹریٹ فارورڈ، قاضیۃ، قاضیات، داعیۃ، داعیات، معتدیۃ، معتدیات۔ جو ہی منقوص اسم مؤنث میں کنورٹ ہوگا تائے مربوطہ کے ذریعے تو اس کی یا برقرار رہے گی، یہ نارمل قاعدہ ہے۔ تو پھر اس کی جب آپ تائے مربوطہ والے کی جمع بنائیں گے تو اسٹریٹ فارورڈ بنے گی، آتن، 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 ایٹسٹرا۔ ممدود، ہمراء، ہمراوات، انشاء، انشاءات، سماء، سماوات۔ اب کیوں یہاں پر پھر وہی بات کہ انشاءات ہے اور یہاں سماوات اور ہمراوات ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ حمزہ، سما کا حمزہ اور ہمراء کا حمزہ، یہ اصلی نہیں ہے، they are not original، جبکہ انشاء کا حمزہ اصلی ہے، اس لیے اسے آتن برقرار رکھا گیا ہے۔ اوکے جی، قرآن مجید میں آپ کو سماوات کی ایگزامپل ملتی اور واتن کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ شروط کیا ہے جمع مذکر سالم کی؟ دیکھیں، جمع مذکر سالم کی جب ہم شرط کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ اسم علم کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسم علم کس طرح کے ہیں جن کو سالم کیا جائے گا۔ دوسرا اسم صفہ ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو صفہ کا استعمال ہو، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ اسماء مشتقات میں سے 5 ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، مبالغہ، صفہ مشبہ، اسم افعل التفضیل۔ یہ 5 اسماء ہیں، اور یہ وہ 5 اسماء ہیں جن کو جمع سالم میں کنورٹ کیا جائے گا۔ سارے نہیں، کچھ ہیں کہ وہ جمع مکسر میں جاتے ہیں۔ الجمع المذکر السالم، اس کی شرائط میں 2 حصے بن گئے، ایک اسم علم اور دوسرے اسم صفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم علم کے اندر کتنی شرائط پائی جائیں تو آپ اس کا جمع سالم بنائیں گے۔ مذکر ہو، پہلی بات ہے کہ مذکر کا ہو۔ اب زینب، کیا زینب کو جمع سالم مذکر بنایا جا سکتا ہے؟ زینبونہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ مؤنث کا اسم ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی لڑکے کو زینب نام دے دیں، آپ کسی لڑکے کو
بزور طاقت دے دیں، زبردستی دے دیں، آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آپ نے زینب دے دیا، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی عربی والا چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی بس میں نے دے دیا نام۔ جبکہ میں ایک شیخ کا لیکچر سن رہا تھا تو انہوں نے اس میں یہ بات کی تھی نام دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مثلا یزید ایک نام ہے، اب یزید زیادہ یزید ایک فعل ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز احمد ہے، احمد افعل تفضیل میں بھی آتا ہے لیکن وہ افعل وزن پر فعل مضارع کا صیغہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو افعال ہیں ان سے نام دے سکتے ہیں، مثلا ایک فعل ہے نا اذهب، فعل امر ہے نا، آپ نام دے دیں اذهب۔ عجیب لگا ہوگا، ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن وہ اگر مثلا کسی نے نام دے دیا انعمتا، یہ بات مجھے پہلے میرے علم میں نہیں تھی، لیکن جب میں نے شیوخ کے اسباق سنے اور خاص طور پہ الصرف الصغیر کے جو شیخ ہیں، جب میں نے ان کے لیکچرز کو دیکھا، ان کو سنا، اس کو اسٹڈی کیا، تو وہ اپنے لیکچرز میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فعل کو نام دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انعمتا کوئی حرج نہیں ہے، اس پر تنقید نہیں کی جائے گی، بس اسے نام دے دیا، یہ یعنی وہ ایک کلمہ تھا، اس نے اس کو ایز اے نام استعمال کیا، انعمتا، کہ میرا نام کیا ہے انعمتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ نام رکھ لے کہ علم نشرح، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، لا ریب یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ دو کا مرکب ہے، لا ریب یہ نہیں ہو سکتا، علم نشرح نہیں ہو سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم نہیں ہو سکتا نام۔ تو مجھے یاد ہے نا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئی تھی، مجھے نہیں یاد کس بیچ میں تھی، ان کو جب زوم کلاس ہو رہی تو میں نے نام دیکھا تو وہ نام لکھا ہوا تھا علم نشرح، میں حیران و پریشان، یہ کیسے نام دے دیا؟ میں نے ان سے پوچھا یہ کس نے دیا آپ کو نام؟ میں نے خود کو خود ہی دے دیا علم نشرح، یعنی خود ہی۔ بہرحال علماء سے پوچھنا چاہیے، پھر بھی انعمتا کوئی ایسا اچھا نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی نے دے دیا ہے تو پھر تنقید نہیں کی جائے گی، لیکن بہرحال افعال کو نام کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ عرب میں یہ استعمال نہیں ہوتے۔ ایک آدھ ایگزامپل ملتی ہے، مثلا یزید، اور کون سی ایگزامپل ہے؟ ہو سکتا ہے ہوں، لیکن بہت کم ہے، قلیل ہیں، تو ہمیشہ سٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے، یونیکزم میں نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ یونیک بننے کے چکر میں جو ہے نا وہ پھر ڈرامے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اب یونیکزم کے چکر میں لباس کی ایسی تیسی کی ہوئی ہے، خواتین نے مردوں والا لباس پہنا ہوا ہے، مردوں نے عورتوں والا لباس پہنے ہوئے، بلکہ آج کل تو شکلیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے دور میں ہماری اولادوں کی، ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عاقل، دوسری شرط ہے کہ اسم علم ہو، عاقل کا ہو۔ مثلا یہ عاقل کا کیوں انہوں نے شرط لگائی ہے؟ جیسے ایک اسم ملتا ہے واشق، اب واشق فاعل کے وزن پر ہے اور یہ اسم علم استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ عاقل کا نہیں ہے، یہ اصل میں کتے کا نام ہے، کتے کو واشق کہا جاتا ہے۔ تو اب کسی بندے کو واشق نام نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی جمع سالم بنے گی، واشقون نہیں بنے گی، حالانکہ یہ فاعل وزن پر ہے، حالانکہ یہ فاعل وزن پر ہے، اور فاعل وزن کے عمومی اونا میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کچھ شرائط ہیں۔ اب چونکہ واشق غیر عاقل کے لیے ہے، اس لیے اس کی جمع سالم نہیں بنے گی، ہم واشقون نہیں کہیں گے۔ خالن من التاء، کیا طلحۃ اس کا جمع سالم بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کیوں؟ ریسٹرکشن ہے، تاء مربوطہ ہے، اس کی جمع سالم مذکر نہیں بنے گی۔ خالن من الترکیبی، عبداللہ، کیا اس کی جمع سالم بن جائے گی؟ نہیں۔ کوئی بھی اسم جب مرکب ہو گیا تو اس کی جمع سالم نہیں بنے گی۔ اب آتے ہیں صفت، کہ صفت کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے؟ پہلی چیز، صفت مذکر کی ہو، مؤنث کی نہ ہو۔ مثلا حائض، طالق، حامل، مرضع، یہ میں نے چار بتائی ہیں آپ کو۔ اب یہ چاروں بظاہر کس پر ہیں؟ حائض اسم الفاعل ہے، مذکر اسم ہے، حامل اسم الفاعل ہے، مذکر اسم ہے، مرضع اسم الفاعل ہے، مذکر اسم ہے، طالق اسم الفاعل ہے، مذکر اسم ہے، لیکن ان تمام کا جمع سالم نہیں بنے گا۔ حائض حائضات، حامل حاملات، طالق طالقات، ولود ولود بہت بچے پیدا کرنے والی، ولود ولودات، جمع سالم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتی، حالانکہ بظاہر مذکر ہیں اور نارمل انہی اوزان پر آ رہی ہیں جن سے سالم بنتے ہیں۔ تو یہ ایک شرط ہے کہ اسم صفہ ہو لیکن مذکر کے لیے خاص ہو، مؤنث کے لیے نہ ہو۔
عاقل، پھر عاقل کے لیے ہو، مثلا فارحن، اب فارحن صفہ کا صیغہ ہے لیکن یہ چوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ صفت چوہے کے لیے استعمال ہوتی ہے، فرار، بھاگ جانے والا تیزی سے، فارحن. اور جب بھی اگر کسی بندے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب اس کو چوہے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی انت فارحن، یعنی تم فرار اختیار کر رہے ہو، دوڑ رہے ہو، کس طرح؟ چوہے کی شکل میں. سو فارحن، تو فارن سے انہوں نے لیا ہے اس کو. تو یہ کبھی بھی اس کا سالم نہیں بنے گا کیونکہ یہ عاقل کی نہیں، غیر عاقل کی ہے. خالد من الطائی، مثلا علامتن، اب علامتن کو آپ جمع سالم نہیں بنا سکتے حالانکہ یہ مذکر کی صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تائے مربوطہ کا اضافہ ہو چکا ہے. پھر دو ایسے وزن ہیں فعلان اور افعل، اس صورت میں کہ ان کا مؤنث فعلا اور فعلا پر ہو تو بھی ان کی جمع سالم نہیں بنے گی. مثلا سکران، اب یہ فعلان وزن ہے، اس کی جمع سالم نہیں بنے گی، یعنی سکرانون، نو، سکارا بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس سکران فعلان کا جو مؤنث ہے وہ فعلا ہے، سکرا، مؤنث سکرا ہے اس کی. اب اس مؤنث کا نارمل بن جائے گا سکریاتن. افعل وزن، یہ جتنے بھی رنگ کے وزن، احمرو، یا جو یعنی وہ جن کا یعنی وہ ہے نا عیب کے وزن جتنے بھی ہیں وہ، اب ان کا مؤنث چونکہ فعلا پر ہوتا ہے، یعنی احمر حمرا، فعلا پر ہوتا ہے، سوری فعلا پر، حمرا، احمرو حمراء، اس کی بھی جمع سالم نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ یہ افعل فعلا وزن میچ کر رہا ہے. لیکن ایسا افعل وزن، اس لیے یہاں پر افعل ہے، افعل. اب افعل وزن کیا ہے؟ اس میں تفضیل بھی تو ہے نا، اسی لیے انہوں نے شرط لگائی ہے کہ افعلو، جو افعلو اسم التفضیل ہے اس کا مؤنث اور ہے، جو ہم اگلے مشتقات میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہاں پر فعلا ہے، دونوں میں فرق ہے، اس افعل کا مؤنث اور ہے، اس افعل کا مؤنث اور ہے، اسی لیے انہوں نے وزن دے کر ساتھ مؤنث کی قید لگائی ہے، ان کے جمع سالم نہیں بنیں گے. الجمع المؤنث السالم، العلم المؤنث، یعنی مؤنث کے جو اسماء علم ہیں وہ چاہے تائے مربوطہ ہے نہیں ہے، وہ تمام کے تمام جمع مؤنث سالم بن جائیں گے. زینب، زینب، زینبات، ہند، ہندات، ہندات، عائشۃ، عائشات، فاطمۃ، فاطمات، الی الاخیر. کوثر، کوثریات، کوثرات، صغرا، صغریات. اب اگر یہ ہند نام کسی مذکر کو دے دیا جائے تو پھر اس کی ہندونہ بن سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث مذکر کو نہیں دیا جاتا. الصفۃ المؤنث، جو بھی ہم نے بات کر لی آلریڈی کہ مرضع، حامل بظاہر مذکر ہے لیکن جمع سالم بنیں گے. الصفۃ لغیر العاقل، غیر عاقل کی صفہ جو فاعل وزن پر ہوتی ہے، اسم الفاعل سے بنتی ہے، غیر عاقل کی وہ تمام مؤنث بنتی ہیں. جیسے اب یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ راسیون تھا، اس منقوص بن گیا راسن. راسیاتن قرآن مجید میں پڑھتے ہیں آپ، راسیاتن. اب یہ راسیات کس کے لیے؟ پہاڑوں کے لیے، بلندی کے لیے. یہ بیسیکلی غیر عاقل کی صفت ہے. تو ایسی صفت جو غیر عاقل کی ہو اس کی جمع سالم مؤنث بنے گی، مذکر نہیں بنیں گی. اسم مختوم بتاء، جتنے بھی تائے مربوطہ والے اسماء ہیں چاہے وہ مذکر ہیں بظاہر نظر آ رہے، جیسے طلحہ ہے، مؤنث ہیں، سب کے سب آتن کے اوپر داخل ہو جاتے ہیں. تو اصل زیادہ شرائط جو ہیں وہ جمع مذکر سالم کے لیے ہیں، جمع مؤنث میں بہت کچھ ریلیکسیشن ہے. اسم مقصود جتنے بھی ہیں چاہے اس میں آخر میں واو ہے یا ہے، وہ تمام آتن پر کنورٹ ہو جاتے ہیں. سو اگلا ٹاپک جمع تکسیر. جمع تکسیر کی 27 وزن ہیں، اس کے 27. پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جموع قلت، جموع کثرت. یعنی اس کی جو ڈویژن ہے وہ دو حصوں میں ہوتی ہے، جموع قلہ، جموع کثرہ. قلہ کے آگے 4 وزن ہیں اور یہ فکسڈ ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. ایگزامپلز ہم لے لیتے ہیں، انفس، ارجل، اطفال، اقلام، اسئلۃ، صبیۃ، فتیۃ. اب یہ مطلب کیا ہے قلہ کا؟ قلہ کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹنگ فرام 3 to 10 یہ قلت ہے. اور جموع کثرہ یعنی اگر آپ 11 سے ابو غیر متناہی جتنا بھی ہے پھر وہ جموع کثرہ میں آ جاتا ہے. یعنی جمع تکسیر کے ٹوٹل 27 وزن ہیں اور بعض علماء نے اس سے زیادہ بھی گنے ہیں. بہرحال اس میں سے 4 جو ہیں وہ فکسڈ ہیں اور یہ 4 قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
افعال اطفال. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مثلا اگر کہیں کتاب میں یا قرآن میں کہیں اطفال آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے 100% کہ 3 سے 10 کی بات ہو رہی ہے. نو، اٹ از ناٹ گارنٹیڈ. یہ ضروری نہیں ہے جب تک کانٹیکسٹ ہمیں واضح نہ کرے. بعض اسماء ایسے ہیں جن کا مختلف استعمال ہے. اب اطفال چاہے کثرت کے لیے استعمال ہو چاہے قلت کے لیے اطفال ہی آتا ہے. اقلام بھی اسی طرح، چاہے کثرت کا مقصد ہو آپ کا یا قلت کا. لیکن اگر کبھی کلام کے اندر آپ کو فکس کرنا ہے، یعنی آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ دلائل موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بتا دیتے ہیں کہ یہاں اس کا براہ راست مقصد قلت تھا، جس کی میں نے آپ کو گزشتہ جب ہم لیکچرز کر رہے تھے تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ الفاظ پر غور کریں. کہیں آپ کو ملتا حروف، کہیں ملتا احرف، حالانکہ سیم ورڈ ہے. مثلا حروف الجری، حروف الجری، اور پھر ہم کہتے ہیں احرف المضارع. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں ہم یہاں کہہ رہے ہیں احرف المضارع؟ یعنی اس کا مطلب جو کتاب لکھ رہا ہے اس کو ماشاءاللہ عربی گرامر اور صرف وغیرہ پر اچھا نہ صرف عبور حاصل ہے بلکہ وہ اس کو استعمال بھی کر رہا ہے. جہاں کاؤنٹنگ 3 مور دین 10 تھی وہاں اس نے حروف لفظ استعمال کیا. جہاں کاؤنٹنگ بٹوین 3 to 10 تھی وہاں انہیں احرف استعمال کیا. اب احرف المضارع کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں چلے جائیں آپ، کہیں آپ کو لفظ ملے گا شہور، کہیں ملے گا اشہر. یہ غور طلب بات ہے کہ کیوں کہیں پر اشہر ہے اور کہیں شہور ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر کہیں بٹوین 3 to 10 منتھ کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اشہر استعمال کیا ہے. اشہر معلومات یعنی کاؤنٹڈ 4 مہینے ہیں جو حرام ہیں. اشہر معلومات. اور جہاں سال کے 12 مہینے کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے شہور لفظ استعمال فرمایا ہے. تو یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا کہ یہاں کیوں ایسا کیا گیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ بعض اسماء ایسے ہیں جن کی یہ تصریف ہوتی ہے کہ ان کے کثرت کے بھی ہیں اور ان کے قلت کے بھی ہیں. لیکن اطفال ایک ایسا ورڈ ہے مثلا، یا اقلام، یہ ایک ہی ہے، ان کا کثرت میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ کثرت اور قلت دونوں کے لیے کامن ہے. اب جیسے میں نے آپ کو ارجل بتایا ہے، اب ارجل یہ رجلن کی جمع ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی 3 سے 10 کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں ارجل موجود ہے کہ ان کی ٹانگیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اب قلوب ہے لفظ، قلوب. اب قلوب وزن کیا ہے؟ فعول. اب فعول وزن ان چاروں میں کہیں فال نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہاں کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن اگر آپ اسے کر دیں مثلا اقلابن یا اقلوبن کر دیں، ہو سکتا ہے کہیں وہ کچھ اسماء ہیں جن کو آپ داخل کر سکتے ہیں ان کے اندر اس وقت جب آپ فوکس کر رہے ہو. مثلا رجل آدمی، رجال فعال وزن ہے اور فعال کثرت کا وزن ہے، تو اس کا مطلب ہم بس عام بات کریں. لیکن اگر کہیں آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 4 بندوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو استعمال مثلا آپ کر دیں ارجلن. اب ارجلن اس کا مطلب وہاں آپ کوئی 3 to 10 بٹوین لوگوں کی بات کر رہے ہیں. بہرحال یہ 4 وزن قلت کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر وقت قلت کے میننگ دے رہے ہیں. کانٹیکسٹ میں غور کرنا پڑے گا تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں اسپیسیفکلی یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے. لیکن کچھ ایسے اسماء ہیں جو ہر صورت میں قلت کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ہم کثرت میں لیتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، جو جمع سالم ہیں ان کا قلت کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یعنی بٹوین 3 to unlimited جتنا مرضی استعمال کر دیں، کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں بعض مقامات پر ان چیزوں کا بڑا ہی خاص اہتمام نظر آتا ہے. الحمدللہ. آگے ہے اسماء تدل علی اکثر من اثنین، یعنی ایسے اسماء جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں لیکن بظاہر وہ جمع ہوتے ہیں. وہ کس قسم کے ہیں، کتنی اقسام کے ہیں؟ وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے اسم الجمع، دوسرا ہے اسم الجنس. اسم الجمع ما لیس لہ واحد من لفظہ، یعنی ایسا اسم جو ہی آپ اس کو پڑھیں تو اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا، مثلا قوم. اب قوم کا کوئی واحد نہیں ہے، یہ آپ کو جمع پر دلالت کر رہا ہے کہ قوم. نساء کا بھی کوئی واحد نہیں ہے، نساء.
جمع ہے, کلیکٹیو ناؤن ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی امرأۃن سے نساء, نو ایسا نہیں ہے. شیخ حافظہ اللہ اس کتاب کے جو ہیں وہ اپنی شرح میں بیان فرماتے ہیں, جو مختلف کتابوں اور دروس میں انہوں نے شروحات کی ہوئی ہیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا واحد نہیں بتا سکتے. امرأۃن الگ اسم ہے, اگر امرأۃن سے امرآتن ہوتا تو ہم کہتے, لیکن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. امرأ میں سین بھی نہیں ہے, نون بھی نہیں ہے, تو کیسے ہم مان لیں کہ امرأۃن نساء کا واحد ہے؟ سنو, امرأۃن الگ اسم ہے, نساء الگ اسم ہے. نساء کلیکٹیو ناؤن ہے جو جمع کے استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے لیے. اور راحتن, اب راحتن بھی ایک جماعت کو کہتے ہیں, یعنی جب بھی آپ کے سامنے لفظ راحت آئے گا تو اس کا کوئی واحد نہیں ہے, لیکن یہ جماعت پر استعمال ہوتا ہے. امتن, اب امتن لفظ ایک ہے, مفرد اسم ہے, کوئی جمع کی دلالت نہیں کر رہا کہیں سے بھی, لیکن اس کے میننگ بہت زیادہ کے ہیں. جماعتن اسی طرح جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ اور دو چار ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو قرات میں مل جاتے ہیں, چونکہ ان کے ساتھ ڈیلنگ پھر جمع کی طرح کی جاتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جمع اسم تھا. دوسری ہے اسم الجنس, یعنی ما یتغیر عنہ واحدہ بتاء التانیث او یاء المشددہ. تمر تمرۃ, اب بظاہر اسم ہوتے ہیں جو کسی ایک جنس پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ فروٹس ہیں. مثلا تمر, تمرن کا مطلب ہے کھجور. اب میں کہوں اکلت التمرہ, میں نے کھجور کھائی. اب یہاں میرا مقصد عدد بتانا نہیں تھا, بس میں نے کھجور کھائی, میں نے جنس کا تذکرہ کیا. مثلا میں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ کیا بیچتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی التمرہ, میں کھجور بیچتا ہوں. اب آپ نے بیسیکلی جنس کا نام لیا ہے, لیکن اگر آپ کاؤنٹنگ پر جائیں گے تو پھر اس کو آپ کو تائے مربوطہ لانا. اکلت تمرتن, میں نے ایک کھجور کھائی. اکلت تمرتین, میں نے دو کھجوریں کھائیں. اکلت تمراتن, میں نے کھجوریں کھائیں. مور دین 3 اور مور دین 3. سو جب بھی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کو اس کو, یعنی کلیکٹیو ناؤن ہے, اس کا کوئی واحد جمع نہیں ہے, تو کیا ہے کہ اس کو آپ نے اگر جنس لینا ہے تو بغیر تائے مربوطہ کے, لیکن اگر آپ اس کو سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ میں تائے مربوطہ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا. کھانوں وغیرہ میں جو فروٹس کے نام ہیں ان کے ساتھ چل جاتا ہے. مثلا اسد, میں کہتا ہوں رأیت الاسد, میں نے شیر دیکھا. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک شیر دیکھا, میں نے شیروں کی نسل دیکھ لی. مثلا خرج امامی الاسد, اب یہاں کیا ہے, یہاں میں کچھ یعنی شیروں میں سے ایک شیر کا تذکرہ کر رہا ہوں جو میرے سامنے آ گیا. اور اگر میں گیا تو میں نے بہت سے شیر تھے, تو میں نے کہا رأیت الاسد فی حدیقۃ الحیوان, میں نے چڑیا گھر کے اندر, زو کے اندر شیر دیکھا. اس کا مطلب کیا, میں نے شیر کی نسل دیکھی, شیر کی جنس دیکھی. لیکن میں روڈ پہ جا رہا تھا, ایک دم شیر میرے سامنے آ گیا, تو میں کیا کہوں گا, وہاں میرا مقصد پوری نسل نہیں ہے بلکہ ایک ہے جو سامنے آیا تھا. پھر یا مشددہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. مثلا آپ کہیں عربن, تو عرب کیا ہے, یہ اسم الجنس ہے, تمام کو داخل کر دیا. لیکن اگر آپ کسی ایک کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو عربیٌ کہیں گے. مثلا انا من العرب, میں کہوں گا انا من العرب, میں عرب میں سے ہوں, یعنی میں عرب جنس میں سے ہوں. اور اگر میں کہوں انا عربیٌ, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی نسبت اس طرف کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عربی ہوں. انا من الترک, میں ترکیوں میں سے ہوں, تو میں کیا کہوں گا, انا ترکیٌ. اس طرح سے انشاءاللہ. لیکن یہ یا مشددہ کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ زیادہ تر نسبت میں جا کر ہمیں واضح ہوگا الحمدللہ. سو مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے الافراد, التثنیہ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ڈیفرنٹ طرح سے آپ کے سامنے آیا ہے. سو مجھے امید ہے کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. آپ کی آراء بڑی اہم ہوتی ہیں, اور اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کامنٹ کے نیچے لکھ سکتے ہیں, اور سوال کا جواب اگلے سبق میں دینے کی کوشش کروں گا. لیکن سوال اگر سوال ہوگا, یعنی سوال کے پیمانے پر پورا اترا, تو اس سوال کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ہر سوال ہوتا ہے, لیکن ہر سوال اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا کہ اس کا جواب دیا جائے.
جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.